بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز ناظرین، خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر اپنی اور خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران لاہور کی طرف سے آپ کو آموزش فارسی کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس وقت کتاب کے صفحہ نمبر 61 پر موجود ہیں اور یہاں پر کچھ الفاظ اور جملے دیے گئے ہیں، آئیے انہیں مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے گردان بنانا سیکھا تھا اور گردان ہم نے ماضی مطلق کی بنائی تھی اور اس کے علاوہ سادہ فعل حال۔ من ہستم میں ہوں، ما ہستیم ہم ہیں، تو ہستی تم ہو، شما ہستید آپ ہیں، او ہست وہ ہے، ایشان ہستند وہ ہیں۔ اسی طرح ہم نے رفتن مصدر سے ماضی مطلق کی گردان کی تھی، یعنی من رفتم میں گیا، ما رفتیم ہم گئے، تو رفتی تم گئے، شما رفتید آپ گئے، او رفت وہ گیا اور ایشان رفتند وہ گئے۔ اگر ہم ماضی میں گردان کرنا چاہیں، جیسے اگر میں کہنا چاہوں کہ میں تھا، ہم تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی گردان بھلا کیسے کی جا سکتی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس دو مصدر موجود ہیں، ہستن اور بودن، اور دونوں کا مطلب ہے ٹو بی، یعنی ہونا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم ہستن قانون ہٹا کر ہست لیں تو اس کا مطلب ہے از، یعنی ہے، اور اگر ہم بودن قانون ہٹا کر اس کا مادہ مصدر یا مادہ ماضی بود لیں تو اس کا مطلب ہے واز، یعنی تھا، تھی یا تھی یا تھے۔ تو دیکھ لیجئے کہ مصدر اگر اپنی اوریجنل فارم میں تھا، اپنی اصل حالت میں تھا، تو اس کا مطلب ایک ہی تھا، یعنی ٹو بی ہونا، لیکن نون ہٹانے سے اس کا مطلب بدل گیا، ہست کا مطلب ہے اور بود کا مطلب ہے تھا۔ جس طرح ہم نے گزشتہ کلاس میں ہست کی گردان کی تھی، آج ہم بود کی یا بودن کی گردان کرتے ہیں۔ ان تمام ضمائر سے تو اب آپ بخوبی آشنا ہو چکے ہیں۔ من میں، ما ہم، تو آپ، معذرت چاہتا ہوں، تو تم، شما آپ، او وہ اور ایشان وہ جمع کے لیے۔ ہم نے پہلے ہی کی طرح بودن مصدر سے بود مادہ ماضی کی صورت میں لیا اور ان تمام ضمائر کے ساتھ لگا دیا، یعنی من بود، ما بود، تو بود، شما بود، او بود اور ایشان بود۔ اس کے بعد ایک وہی کلیہ جو ہم گزشتہ کلاس میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور وہ بھلا کیا ہے؟ من کے ساتھ ہمیشہ ہم میم کا اضافہ کرتے ہیں، ما کے ساتھ یہ میم، تو کے ساتھ یہ، شما کے ساتھ یہ دال، او کے ساتھ ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے، اور ایشن کے ساتھ نون دال کا اضافہ۔ لیجئے ہماری گردان مکمل ہے۔ من بودم، آئی واز یا میں تھا، ما بودیم، وی ور یا ہم تھے، تو بودی، یو ور یا تم تھے، شما بودید، یو ور یا آپ تھے، او بود، ہی واز یا شی واز، یعنی وہ تھا یا وہ تھی، اور ایشان بودند، دے ور یعنی وہ تھے۔ لیجئے ہم نے بودن مصدر سے ماضی میں
ایک گردان کی. آپ کے صفحہ نمبر 61 پر ہی کچھ جملے موجود ہیں, میں انہیں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. من در خانے بودم. من, میں. در کا مطلب آپ جانتے ہیں, ایک تو در کا مطلب دروازہ ہوتا ہے, لیکن در ایک پریپوزیشن بھی ہے, ایک حروف جار بھی, ایک حرف جار بھی ہے, جس کا مطلب ہے میں, یعنی ان اور انسائڈ. تو من در خانے, میں گھر میں, بودم تھا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے من کے ساتھ بودن کے ساتھ من کی وجہ سے میم کا اضافہ کیا. تو من در خانے بودم, میں گھر پر تھا. اگر ہم ماں کے ساتھ جملہ بنانا چاہیں تو ماں در خانے بودیم, تو در خانے بودی, تم گھر پر تھے. شما در خانے بودید, آپ گھر پر تھے. او در خانے بود, وہ گھر پر تھا. اور ایشان در خانے بودند, وہ گھر پر تھے. اسی مشق میں کچھ دیگر جملے دیے گئے ہیں جن کو مکمل کرنے کو کہا گیا ہے. آئیے ان جملوں کو مکمل کرتے ہیں. من خوابیدے بودم. ہمارے پاس ایک مصدر ہے خوابیدن, جس کا مطلب ہے سونا. تو من خوابیدے بودن, من خوابیدے بودم ماضی بعید بن جاتا ہے, لیکن یہاں پر آپ یہی دیکھیے کہ بود ہونے کی وجہ سے ہم نے من کے ساتھ میم کا اضافہ کیا. من خوابیدے بودم, میں سو چکا تھا, میں سو گیا تھا. یہ ماضی بعید ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں کی جائے گی. تو خوابیدے بودی, تم سو چکے تھے. ما خوابیدے بودیم, ہم سو چکے تھے. شما خوابیدے بودید, آپ سو چکے تھے. او خوابیدے بود, وہ سو چکا تھا یا وہ سو چکی تھی. اور آنہا خوابیدے بودند, وہ سو چکے تھے. آپ نے دیکھا کہ میں نے ایشان کی جگہ یہاں پر آنہا کا لفظ استعمال کر لیا. جی ہاں, اگر آپ چاہیں تو ایشان کی جگہ آنہا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آن اصل لفظ تھا جس کے ساتھ ہم نے ہا کا اضافہ کیا اور ایک نئی ترکیب بنا لی, آنہا. من حاضر بودم, میں موجود تھا. ما حاضر بودیم, ہم موجود تھے. تو حاضر بودی, تم موجود تھے. شما حاضر بودید, آپ موجود تھے. او حاضر بود, وہ موجود تھا یا وہ موجود تھی. آنہا حاضر بودند یا ایشان حاضر بودند, وہ موجود تھے. لیجئے آگے بڑھتے ہیں. مشق کے اگلے حصے میں کچھ فارسی جملے دیے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ کرنے کو کہا گیا ہے. آئیے انہیں اردو میں منتقل کرتے ہیں. من مجید ہستم, میں مجید ہوں. من 20 سال دارم, میری عمر 20 سال ہے. اگر آپ ان جملوں کو غور سے پڑھیں اور انہیں زبانی یاد کر لیں تو آپ ان جملوں کی مدد سے آئندہ اپنا تعارف بھرپور انداز میں فارسی زبان میں کروا سکیں گے. یعنی آپ مجید کی جگہ اپنا نام لے سکتے ہیں اور 20 سال اگر عمر ہے مجید کی تو آپ اپنی عمر اسی حساب سے بتا سکتے ہیں. من مجید ہستم, میں دہرا رہا ہوں. من مجید ہستم, میں مجید ہوں. من 20 سال دارم, میری عمر 20 سال ہے. شما کی ہستید, آپ کون ہیں. او خواہر من است, وہ میری بہن ہے. من در لاہور زندگی می کنم, میں لاہور میں رہتا ہوں. زندگی کردن ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے ٹو لیو, رہنا یا وقت گزارنا یا زندگی بسر کرنا. اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من در لاہور زندگی می کنم. اگر آپ دہلی میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں من در دہلی زندگی می کنم. اگر آپ تہرانی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من در تہران زندگی می کنم. تو کجا بودی, تم کہاں تھے. من در خانه بودم, میں گھر پر تھا. او به دانشگاه رفته است, یہ ماضی قریب ہے جسے آج کل کی فارسی میں ماضی نقلی بھی کہتے ہیں.
انگریزی میں اسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں اور اردو میں فعل حال مکمل بھی کہا جا سکتا ہے. او به دانشگاه رفته است یعنی وہ یونیورسٹی جا چکا ہے یا وہ یونیورسٹی چلا گیا ہے. ما در امتحان قبول شدیم. قبول شدن بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کامیاب ہو جانا، پاس ہو جانا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ما ہم در امتحان، امتحان میں قبول شدیم، پاس ہو گئے، تو یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. شما استاد ہستید. اگر یہ جملہ تو سادہ ہے کہ آپ استاد ہیں، لیکن آخر میں سوالیہ نشان اس جملے کو سوالیہ بنا دیتا ہے. اور اگر آپ اپنے لہجے میں سوالیہ عنصر شامل کر لیں تو اسے یوں پڑھ سکتے ہیں شما استاد ہستید، یعنی کہ آپ استاد ہیں. لیجئے یہ سوال بھی مکمل ہوا، اور آپ کی مزید مدد کرتے ہوئے ہم مشق کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اور کچھ جوابات مانگے گئے ہیں آپ سے، کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آئیے انہیں پڑھتے ہیں. آن مرد کجا بود، وہ شخص کہاں تھا. دیکھیے بریکٹ میں لفظ موجود ہے بیمارستان، یعنی ہاسپٹل یا ہسپتال، شفاخانہ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. تو بیمارستان فارسی میں ہسپتال کو کہتے ہیں. بریکٹ میں بیمارستان لکھ کر گویا ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ یہ جملہ بنائیے کہ وہ شخص ہسپتال میں تھا. تو آپ اگر یہ جملہ بنانا چاہیں کہ وہ شخص ہسپتال میں تھا تو کیسے فارسی میں منتقل کریں گے؟ جی ہاں، آن مرد در بیمارستان بود. معلم کجاست، استاد کہاں ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کلاس. تو آپ اسی حوالے سے جملہ بنائیں گے کہ معلم در کلاس است، استاد کلاس میں ہے. تو چرا نیامدی، تم کیوں نہیں آئے. یہ ماضی مطلق ہے، آمدن مصدر جس کا مضارع عائد ہوتا ہے. یہ منفی جملہ ہے. نیامدی ماضی مطلق کے حوالے سے، تو چرا نیامدی، تم کیوں نہیں آئے. چرا بھی آپ جانتے ہیں، پہلے سیکھ چکے ہیں یہ لفظ جس کا مطلب ہے کیوں. اور بریکٹ میں لکھا ہے خستے. خستے کا مطلب فارسی میں ہم لیتے ہیں تھکا ہوا. گویا آپ جواب یہ دیں گے کہ میں تھکا ہوا تھا، تو فارسی میں اسے یوں ادا کریں گے من خستے بودم، I was tired، میں تھکا ہوا تھا. لیجئے اگلا جملہ ہے شما ان کتاب را چند خریدید. آپ نے یہ کتاب کتنے میں خریدی. یہ جملہ اگر آپ یاد کر لیں اور آپ کا ایران جانا ہو تو آپ ہر چیز کی قیمت پوچھ پائیں گے نہایت آسانی سے. اور دیکھ لیجئے آپ ایک کتاب کی قیمت پتہ کر رہے ہیں اپنے کسی دوست سے کہ اس نے یہ کتاب کتنے میں خریدی. شما ان کتاب را چند خریدید. بریکٹ میں دیا گیا ہے 25 روپیے، یعنی اس کتاب کی قیمت 25 روپے ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ من ان کتاب را 25 روپیے خریدم، میں نے یہ کتاب 25 روپے میں خریدی. شما کجا ہستید، آپ کہاں ہیں. بریکٹ میں لفظ خانے بتاتا ہے کہ ہمیں اسی حوالے سے جملہ بنانا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من در خانے ہستم یا ما در خانے ہستیم. اگلا سوال ہے آیا پسر شما قبول شد، کیا آپ کا بیٹا پاس ہو گیا. تو اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں کہ بلے، چونکہ بریکٹ میں بلے دیا گیا ہے تو بلے کا مطلب ہے جی ہاں، یس. تو آپ کہیں گے بلے پسر من قبول شد، جی ہاں میرا بیٹا پاس ہو گیا. اگلا سوال ہے آیا او نادر است، کیا وہ نادر ہے. آپ کی رہنمائی کے لیے بریکٹ میں لفظ موجود ہے نہ خیر. نہ خیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ فارسی میں خیر اور نہ خیر دونوں ہی نہیں کا مفہوم دیتے ہیں. تو آپ جواب دے سکتے ہیں خیر یا نہ خیر. او نادر نیست، وہ نادر نہیں ہے. اور اس مشق کا جو آخری سوال ہے امروز چه روزی است، آج کیا دن ہے. بریکٹ میں لکھا ہے جمعے، تو آپ جملہ بنائیں گے امروز جمعه هست، آج جمعہ ہے.
سبق کے یا مشق کے اختتام پر علامہ محمد اقبال کا ایک نہایت مشہور اور خوبصورت شعر درج ہے. آئیے یہ شعر پڑھتے ہیں. گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اس کا ترجمہ نہایت آسان ہے. آئیے دیکھتے ہیں. گر یعنی اگر تم، می خواہی چاہتے ہو، مسلمان زیستن مسلمان بن کر جینا. زیستن فارسی کا ایک مصدر ہے جس کا مطلب ہے جینا، زندگی گزارنا، جس کا مضارع ہوتا ہے زید. تو گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو اقبال بتاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، اور وہ طریقہ نہایت آسان ہے. نیست ممکن، ممکن ہی نہیں ہے، جز بے قرآن زیستن، سوائے اس کے کہ قرآن کے ساتھ جیا جائے. جی ہاں، اگر ہم مسلمان کی حیثیت میں زندگی گزارنا چاہیں، مسلمان بن کر جینا چاہیں، تو راستہ ایک ہی ہے کہ قرآن کا دامن تھام لیں. اقبال کی اسی دلکش شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.